نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذروا ظاہر الاثم وباطنہ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر من يعمل سوءا يجز به صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ محبت اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ انتہائی قابل احترام، قابل صد احترام و تکریم معزز و مکرم سامعین کرام، امام غزالی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے اور بہت بڑی بات ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں، فرمایا کہ جو بندہ جتنا گناہوں سے واقف ہوتا ہے وہی اتنا بڑا عالم ہوتا ہے۔ جو بندہ کیا ہوتا ہے؟ جتنا گناہوں سے واقف ہوتا ہے، جتنا گناہوں کی پہچان رکھتا ہے، وہ شخص اتنا ہی بڑا عالم ہوتا ہے۔ اب یہ بات بظاہر تو ایک چھوٹی سی لگتی ہے، لیکن اگر اس کی گہرائی میں جایا جائے تو بہت بڑی بات اور بہت عمدہ بات فرمائی ہے۔ دیکھیں، انسان کی فطرت ہے کہ جب انسان کسی چیز کی خصوصیات سے واقف ہوتا ہے تو وہ اس کی خصوصیات کو قبول کرتا ہے۔ اگر ایک انسان ایک چیز کے نقصان سے واقف ہے تو وہ اس کے نقصان سے بچتا ہے، اور دوسرا جو انسان اس سے واقف نہیں ہے تو وہ اس کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، ہم سب کو پتہ ہے، ہر انسان کو پتہ ہے، مرد عورت کو پتہ ہے کہ بھائی زہر جو ہے نا، زہر انسان کو مار دیتی ہے۔ زہر سے کیا ہو جاتا ہے؟ موت واقع ہو جاتی ہے۔ اب چونکہ ہم زہر کی خاصیت سے واقف ہیں تو اب کوئی بھی انسان نا وہ زہر کے قریب نہیں جاتا۔ اگر اس کو شک بھی پڑ جائے نا کہ یار اس چیز کے اندر کوئی زہریلی چیز ہے تو وہ اس کو قریب نہیں جاتا۔ یہاں تک کہ اگر ایک بندہ ایک بہت بڑا، میں کہتا ہوں نا کہ بڑے کارٹن بھرے ہوئے ہیں نا کسی چیز کے، پسندیدہ چیز کے کھانے کے، مٹھائی ہے، بسکٹ ہے، کیک ہے، کوئی چیز بھی ہے، اور اس کو کہا جائے نا سارے جتنے بھی ہیں نا اس کے اندر سارے صحیح ہیں، صرف ایک بسکٹ کے اندر یا ایک مٹھائی کے پیس کے اندر جو ہے زہر ہے، اور بقایا جتنے کارٹن بھرے ہوئے ہیں نا وہ سارے کے سارے بالکل صاف ہیں، صحیح ہیں۔ اب یہ بندہ نا اس میں سے اس ایک پیس کی وجہ سے عقل مند ہے تو یہ کیا کرے گا کہ یہ کسی کو بھی نہیں چکھے گا، کہے گا یار شاید یہ میں وہی نہ کھا لوں جس کے اندر زہر ہے، زہر والے کو نہ کھا لوں، حالانکہ اس میں صرف ایک میں زہر ہے۔ بقایا ساری کی ساری مٹھائی پاک ہے، صاف ہے، اچھی ہے، صحت بخش ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر، خوش ذائقہ ہے، لیکن یہ بندہ اس ایک زہر والے پیس کی وجہ سے یہ بندہ اس کو چکھے گا بھی نہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر ایک چھوٹا معصوم بچہ ہے جو ناواقف ہے، اس کو ایک ہی اس کے اندر پیس کے اندر زہر ڈالیں اور زہر ڈال کر اس کے ہاتھ میں پکڑا دیں کہ یہ زہر والا ہے، وہ کھا جائے گا۔
وجہ یہ ہے کہ وہ ناواقف ہے زہر کے، کہ زہر سے مر جاتا ہے بندہ، اس کا کیا نقصان ہے اس کو پتہ نہیں ہے۔ لیکن سمجھدار بندہ چونکہ واقف ہے، اس وجہ سے وہ زہر کے خدشے کی وجہ سے بھی اس چیز کو استعمال نہیں کرے گا۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ رات کے وقت آپ اور ہم سارے دروازے بند کرتے ہیں، گیٹ بند کرتے ہیں، لاک کرتے ہیں، ذہن کے اندر ایک بات ہے کہ یار یہاں پر ڈکیتیاں ہوتی ہیں، چور آتے ہیں، ڈاکے ڈلتے ہیں، چیزیں لوٹ لیتے ہیں، بعض درندہ صرف استیں خراب کر دیتے ہیں۔ تو ہر انسان کیا کرتا ہے کہ بھائی وہ دروازے کو بند کرتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ رات کو بے وقت دیر سے اگر کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو یہ بندہ دروازہ نہیں کھولتا، پوچھتا ہے بھائی کون ہے، بتانے والا اگر بتا دیتا ہے کہ میں فلاں ہوں، کوئی رشتہ داری کوئی تعلق، تو بندہ کھول دیتا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے نہیں جی مجھے بہت سخت ضرورت ہے، مجھے کھانے کی ضرورت ہے، یا مجھے بہت سخت سردی لگ رہی ہے یا گرمی لگ رہی ہے، میری جان پر بنی ہوئی ہے، آپ کھول دیں، تو آپ کھولیں گے؟ کبھی نہیں کھولیں گے، ہم نہیں کھولیں گے دروازہ۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے بھائی کہ یہ شاید صحیح ہو، لیکن رات کے وقت ڈاکو بھی آتے ہیں، ڈکیتیاں بھی ڈالتے ہیں، مال بھی لوٹتے ہیں، عزتیں بھی خراب کرتے ہیں، ہم یہ رسک نہیں لے سکتے، ہم واقف ہیں اس بات سے، اس وجہ سے ہم دروازے کو نہیں کھولتے۔ تو اب انسان جب واقف ہوتا ہے نا کسی چیز سے، تو وہ چاہے جتنی مرضی مزین ہو، جتنی مرضی اچھی ہو، بظاہر کتنی اچھی معلوم کیوں نہ ہوتی ہو، انسان اس کے قریب نہیں جاتا، اس سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ سانپ ہے نا، سانپ بہت خوبصورت حسین سانپ ہو، اگر نقش و نگار والا ہو، بہت حسین ہو، ملائم ہو، ہاں جی، اور بڑا پیارا لگتا ہو، تو کوئی انسان اس کو پکڑ لے گا؟ پکڑ لے گا بھائی؟ کیوں؟ اس کو پتہ ہے بھائی یہ سانپ کاٹے گا، اس میں زہر ہوتا ہے، زہر سے موت واقع ہو سکتی ہے، اس وجہ سے اس کے قریب نہیں جاتے۔ یہاں تک کہ بعض لوگ شرارت کرتے ہوئے نا ربڑ کا سانپ اگر کدھر پھینک دیں نا تو لوگ ڈر کے بھاگ جاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ واقف ہیں کہ جتنا مرضی مزین ہو، جتنا مرضی خوبصورت ہو، جتنا مرضی نقش و نگار والا یہ سانپ ہو، اس کے اندر زہر ہے، یہ دشمن ہے، یہ زہر قاتل اس کے اندر پایا جاتا ہے، یہ ہمیں نقصان پہنچا دے گا۔ چمکتا ہوا انگارہ ہو، لال سرخ، سمجھدار بندہ دیکھنے والا کہے نا یار اتنا لال سرخ ہے، اتنا خوبصورت ہے، اتنا حسین ہے، اس کو ہاتھ میں لے لوں میں، قریب بھی نہیں جاتے۔ ہم کہتے ہیں یار کہ اگر اس کو ہاتھ میں لیا جلا دے گا یہ۔ تو بات آسان سی یہ ہے کہ جب انسان کسی چیز سے واقف ہوتا ہے، اس کی اصلیت سے واقف ہوتا ہے، اگر وہ نقصان والی ہے تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے۔ تو امام غزالی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ سب سے بڑا عالم وہ ہے کہ جو گناہوں سے واقف ہو، گناہوں کے نقصان سے واقف ہو، وہ بندہ بڑا عالم ہے۔ ایک بندہ واقف ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ بندہ مبتلا ہو جائے گا۔ اس وجہ سے سب سے پہلے علم آ جانا کہ بھائی یہ چیز فائدہ مند ہے، نقصان دہ ہے، اس کی کیا خاصیت ہے، کیا نہیں ہے، اس چیز کا جاننا بہت ضروری ہے۔ جو بندہ نہیں جانتا تو وہ مار کھائے گا جگہ جگہ پہ۔ تو جب انسان گناہوں سے واقف ہوتا ہے، اللہ کی ناراضگی سے واقف ہوتا ہے، میدان حشر میں اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، اس بات سے واقف ہوتا ہے، فرشتوں نے آ کر ادھیڑ کر روح نکال دینی ہے، اس سے واقف ہوتا ہے، عذاب قبر سے واقف ہوتا ہے، وہ انسان گناہوں کے قریب نہیں جاتا۔ وہ مرضی جتنا مرضی گناہ مزین ہو کر سامنے آ جائے، وہ اپنے ہاتھوں کو بھی بچائے گا، اپنے پاؤں کو بھی بچائے گا، اپنی آنکھوں کو بھی بچائے گا، اپنی زبان کو بھی بچائے گا، اپنی شرمگاہوں کو بھی بچائے گا وہ انسان۔ آج ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے کہ گناہ اتنے عام ہو گئے ہیں، اتنے عام ہو گئے ہیں، گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، گناہ کو گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ پہلے لوگ ٹی وی دیکھتے تھے، ڈرامے دیکھتے تھے، فلمیں دیکھتے تھے، گناہ سمجھتے تھے، اور لوگ نا چھپ چھپا کر یہ کام کیا کرتے تھے۔ اب کیسا ہوا کہ بھائی ہر موبائل ہاتھ میں، ٹی وی آ گیا، موبائل آ گیا، انٹرنیٹ آ گیا، فحش مواد آ گئے، ہاں جی، اوریانی آ گئی، ننگا پن آ گیا، برائیاں آ گئی، ہاں جی، عشق معشوقیوں کے واقعات اور ان کے ڈرامے آ گئے۔ ہر نیک بد جتنے بھی ہیں اکثریت میں اس میں ملوث ہو گئے ہیں کہ پکڑ کے ہر بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کو۔
گھر میں بیٹی ہے وہ الگ بیٹھی ہوئی ہے، بیٹا ہے وہ الگ بیٹھا ہوا ہے، بیوی ہے وہ الگ بیٹھی ہوئی ہے، خامد ہے وہ الگ بیٹھے ہوئے ہیں، ماں باپ الگ بیٹھے ہوئے ہیں. کیا تربیت ہوگی بھائی ہماری؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں اپنا نقصان ہمیں پتہ نہیں ہے. جس بندے کو نقصان کا پتہ ہوتا ہے نا وہ جانتا ہے. وہ ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے کتابوں میں، نزہۃ البساتین کتاب ہے اس کے حوالے سے. فرمایا کہ پہلے وقتوں کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ لوگ سفر کرتے تھے تو کشتیوں پر سفر کرتے تھے. سفر کرتے ہوئے بعض دفعہ ہوائیں موافق ہوتی تھی تو کشتیاں منزل تک پہنچ جاتی تھی. ہوائیں اگر موافق نہ ہوں تو بعض دفعہ تباہی ہو جاتی تھی. تو فرماتے ہیں کہ ایک عورت اپنے خاندان اپنے خاون بچوں کے ساتھ وہ جا رہی تھی کشتی کے اندر، اور بھی تاجر لوگ موجود تھے. جاتے ہوئے نا دریا کے اندر سمندر کے اندر طغیانی آئی، ہوائیں ناموافق ہوئیں، ہواؤں نے دائیں بائیں سے تھپیڑے دیے، موجیں آئیں، یہاں تک کہ بہت سنبھلتے سنبھالتے بھی وہ کشتی ٹوٹ گئی. لوگ تباہ ہو گئے، سارے کے سارے ختم ہو گئے، سوائے وہ عورت کہتی ہے کہ میں اور میرا بچہ ایک تختے پر رہ گیا، اور ایک کالا حبشی تھا وہ ایک تختے پر رہ گیا، اور سارے لوگ بھی تباہ ہو گئے، کشتی بھی تباہ ہو گئی. اب یہ تختہ تیر رہا ہے، اس کے اوپر ہم موجود ہیں کشتی کے تختے پہ. کہتے رات اسی طرح گزری، جب صبح ہوئی تو اس حبشی نے دیکھا مجھے. اب جب دیکھا نا تو اس کے اندر غلط خیالات آ گئے، ہوس اٹھ گئی اس کے اندر. کہتے ہیں وہ اپنا تختہ گھسیٹتے گھسیٹتے میرے قریب لایا، میرے تختے پر آ گیا اور مجھے گناہ کی دعوت دینے لگا. کہتی ہیں کہ میں نے اس کو کہا دیکھو اللہ کے بندے تو کیسا غلط سوچ کر رہے ہیں، کتنی مصیبتوں کے اندر پریشانیوں کے اندر ہم ہیں. یہاں پر دیکھو کیا حالات ہیں، سارے کشتی والے ڈوب گئے. یہاں پر اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا ہے، ابھی بھی ہم موت کے منہ میں ہیں، تو کس طرح غلط بات کر رہا ہے. کہتے میں نے اس کو بہت سمجھایا لیکن وہ ایک نہیں سن رہا تھا، وہ غلط بات ہی کر رہا تھا. کہتی ہے کہ جب اس نے اس طرح زیادہ پختہ غلط ارادہ کیا تو میرا بچہ میری گود میں سویا ہوا تھا، تو میں نے بچے کو نا چٹکی کاٹی ہے کہ یہ بچہ اٹھ جائے تو تاکہ اس کے رونے کی وجہ سے. کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ بچہ رونے لگ گیا، میں نے کہا بچہ ابھی رو رہا ہے تو اس کو چپ کرانے دیں. کہ میں وقت گزار رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہی تھی یا اللہ مجھے محفوظ فرما دے اس سے. کہتے اس نے کیا کیا، روتے ہوئے بچے کو پکڑا نہ اٹھا کے دریا میں پھینک دیا. کہتے ہیں اب میرا جو ہے نا کلیجہ منہ کو آ گیا، میرے لیے بہت مشکل وقت تھا. وہ برائی بھی ہے، گناہ کی طرف بھی بلا رہا ہے، میرا کوئی سہارا بھی نہیں ہے، بچہ بھی سامنے اس نے دریا میں پھینک دیا. کہتی ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، یا اللہ تو ہے نا سب طاقتوں سے اوپر والی طاقت والا، سب قوتوں سے اوپر والی قوت تیری ہے، یا اللہ تو مجھے اس سے بچا سکتا ہے. میں نے کبھی گناہ نہیں کیا، میں اس گناہ سے بچنا چاہتی ہوں، یا اللہ تو مجھے بچا لے. کہتے ہیں کہ میں یہ دعا دل میں کر ہی رہی تھی کہ اتنے میں دریا سے ایک عجیب و غریب جانور نکلا، اس نے پکڑا اس حبشی کو اور اندر لے گیا، اس کو مار دیا وہیں پر. کہتی ہے میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. اب پریشان ہوں، غمگین ہوں، تختے کو نا ہوا نے ایسے دھکا دیتے 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 تو ایک جزیرے پر پہنچا دیا. کہتی ہے میں جزیرے پر گئی، وہاں پر دیکھا کہ پانی بھی ہے، ہریالی بھی ہے، سبزہ بھی ہے. کہتی ہے میں نے کہا چلو جتنا وقت زندگی کا ہے گزار لوں گی جس طرح جب تک ادھر ہے. کہتی ہے کہ میں وہیں پر اب کچھ سبزہ کھا رہی ہوں، کوئی اس طرح کی چیزیں، پتے، کچھ نہ کچھ جو کچھ مل رہا ہے وہ کھا رہی ہوں، پانی پی رہی ہوں. کہتی 4 دن میرے ایسے گزر گئے. 4 دن کے بعد دور سے میں نے دیکھا کہ ایک کشتی آ رہی ہے، بڑا بحری بیڑا ہوتا ہے نا وہ آ رہا ہے. کہتی ہے میں نے اونچی جگہ پر ٹیلے پہ کھڑا ہو کر نا اپنا دوپٹہ ہلایا کیا ان کو نظر آ جاؤں. کہتے ہیں ان کی نظر پڑ گئی اور وہ میرے قریب آئے. اب وہ تو بالکل کنارے پہ تھے. کہتے ہیں بڑے بحری بیڑے سے انہوں نے چھوٹی کشتی بھیجی، وہ آئی میرے پاس، مجھے بٹھایا اور ساتھ لے گئے. کہتے ہیں جب میں بڑی کشتی کے اندر سوار ہوئی نا، بحری جہاز کے اندر جب سوار ہوئی تو میں نے دیکھا کہ ایک بندے کے پاس نا میرا بچہ اٹھایا ہوا ہے. کہتی ہے ماں تھی جس نے دیکھا، جس کے سامنے اس کا بچہ دریا میں پھینکا گیا تھا. کہتے میں نے جا کے اس کو نا ایسے جپھی ماری، اس کو میں نے بچے کو لیا. وہ کہنے لگی کیا ہو گیا، پاگل ہو گئی ہو؟ وہ کہنے لگی یہ میرا بچہ ہے. انہوں نے کہا کیسے تمہارا بچہ ہے، کیا ہوا ہے؟ اس عورت نے پورا واقعہ سنا دیا کہ اس طرح ہوا ہے. تو کشتی والوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ بھی واقعہ پیش آیا ہے. اصل یہ ہوا کہ ہم بڑے موافق ہواؤں میں بڑے آسانی سے جا رہے تھے، کرتے کرتے بڑی طغیانی آئی، موجیں آئیں دریا کے اندر، سمندر کے اندر. انہوں نے جو ہے نا ہمیں دھکا دیتے ہوئے دوسری سائڈ پر لے گیا. ہم نے دیکھا کہ ادھر سے ایک جانور آ رہا ہے، اس کی پیٹھ پر یہ بچہ سوار تھا. وہ تیرتے ہوئے آ رہا ہے اور یہ اس کی پیٹھ پر سوار تھا.
اور کہتے ہیں ایک غیبی آواز آئی ہے کہ اس بچے کو اٹھا لو. کہتے ہیں ہماری کشتی والوں نے اس بچے کو اٹھایا تو یہ ہم لے آئے ہیں ادھر. اب آپ دیکھیں کہ اس واقعے کے اندر نا ہمارے لیے سبق ہے. جس بندے کو گناہ کی واقفیت تھی اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنے آپ کو، اس عورت نے اپنے آپ کو گناہ سے بچایا، گناہ سے اپنے آپ کو دور رکھا. اور جس کو واقفیت نہیں تھی وہ اس حال کے اندر، دریا کی موجوں کے اندر بھی وہ اس کو گناہ کی دعوت دے رہا تھا. اور دونوں کا نتیجہ کیا ہوا؟ ایک کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا، غرق کر دیا، اور دوسرے کو اللہ تعالیٰ نے اس کی عزت کو بھی محفوظ رکھا، اس کے مال کو بھی، اس کے بچوں کو بھی اللہ نے محفوظ رکھا. تو جب ہم لوگ گناہوں سے واقف نہیں ہوتے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی کیا برائی ہے، اس پر کیا عذاب ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے، تو تب ہم دڑا دڑ کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے واعظین، ہمارے واعظ کرنے والے، تبلیغ کرنے والے دیندار لوگ بھی یہی بتاتے ہیں، نماز پڑھو، پھر اس کے بعد یہ وظیفہ کرو، اس پر یہ ملے گا، یہ وظیفہ کرو، یہ ملے گا، یہ وظیفہ کرو، یہ ملے گا. وظائف کا بہت بڑا اجر ہے، میں اس بات کا انکار نہیں کرتا، لیکن اصل جو چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ بندے کو یہ بتانا چاہیے کہ فلاں گناہ سے بچو، فلاں گناہ سے بچو، فلاں گناہ سے بچو. گھر میں وظائف بتائیں آپ، لیکن گھر میں بچوں کی تربیت میں، اولاد کی تربیت میں، بہن بھائیوں کی تربیت میں اس بات کو شامل کریں کہ ہم نے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ہم نے گناہوں کے قریب نہیں جانا. اس وقت چاروں طرف سے دنیا مزین ہو کے ہمارے سامنے آ رہی ہے، بہت مشکل وقت کے اندر ہم رہ رہے ہیں. موت بھی اپنی طرف سے آ رہی ہے، موت بھی قریب آئی جا رہی ہے، گناہ بھی دعوت دے رہے ہیں، مشکل زندگی ہے. تو اب ہمیں جو بندہ یہاں پر گناہوں سے واقف ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اللہ کی عظمت کو پہچانتا ہوگا، وہ بندہ گناہوں سے بچ جائے گا. تو فرض عبادت کریں مکمل طور پہ، کبھی بھی اس کے اندر کوئی خلاصی نہیں ہے. فرض واجب عبادات جتنی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ساری. اس کے بعد سب سے بڑی کوشش یہ کریں کہ یار میں نے گناہ نہیں کرنے. روز رات کو جب سونے لگیں تو اپنا محاسبہ کریں، یار آج دن کو کیا کیا گناہ ہو گئے ہیں مجھ سے، آج دن کو میں نے کتنی بد نظری کی ہے. ہاں میں نے باہر نہیں دیکھا تو موبائل پر کتنی بد نظری کی ہے. آج دن پورے میں میری زبان سے کیا کیا کلمات نکلے ہیں ایسے، میں نے کس کس کا دل دکھایا ہے، کس کس کی غیبت کی ہے، کس کی چغلی کی ہے، کس پر بہتان لگایا ہے، میں نے کس کے ساتھ گالم گلوچ والا معاملہ کیا ہے. دیکھیں میرے ہاتھوں نے آج دن کو کسی پر ظلم تو نہیں کیا، میرے پاؤں کسی غلط راستے پر چل کے تو نہیں گئے. رات کو محاسبہ کریں، ہوئے ہیں جو رات کو توبہ کریں، یا اللہ آج کے بعد نہیں کرتا. صبح اٹھیں، اپنے نفس کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ یہ عہد کریں کہ آج پورا دن اللہ کی نافرمانی کے بغیر گزاروں گا میں. وہ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، فرمایا کہ جس بندے نے پورا دن بغیر اللہ کی نافرمانی کے گزار لیا، فرمایا کہ وہ ایسے ہے گویا کہ اس نے نبی علیہ السلام کی معیت میں وہ دن گزارا ہے. اب ہم دیکھیں کہ یار ہمارا بھی کوئی دن ایسا ہوگا کہ ہم ایسے دن گزاریں کہ جو ہمیں یہ لگے کہ ہاں بغیر گناہ کے ہے، نبی علیہ السلام کے ساتھ جیسے گزارا جاتا تھا ہم نے ایسا دن گزارا ہے. آپ کو ایک بات ہے، آپ نے بہت زیادہ سنی پڑھی، آپ ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے حضرات ہیں. تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ قرآن میں جا بجا تقویٰ ہے، تقویٰ تقویٰ اختیار کرو، تقویٰ تقویٰ تقویٰ. تقویٰ کس کو کہتے ہیں جی؟ تقویٰ نا میں آپ کو آسان الفاظ میں بتاؤں، تقویٰ کچھ کرنے کا نام نہیں ہے، تقویٰ رکنے کا نام ہے. تقویٰ کس کا نام ہے؟ تقویٰ کس کا نام ہے؟ تقویٰ کچھ کرنے کو نہیں کہتے. یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ رات کو تہجد پڑھتا ہے، اوابین پڑھتا ہے، وہ اشراق پڑھتا ہے، وہ نوافل کی پابندی کرتا ہے، وہ روزے رکھتا ہے، یہ تقویٰ نہیں ہے. تقویٰ یہ ہے کہ بندہ گناہوں سے بچتا ہے. تقویٰ کیا ہے؟ گناہوں سے بچتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تقوی کا حکم دیا ہے، آپ مفسر قرآن ہیں، یہ بتائیں تقویٰ کیا ہوتا ہے. تو انہوں نے مثال دے کر سمجھایا، فرمایا امیر المومنین کبھی آپ جھاڑیوں والے رستے سے گزرے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کئی بار گزر ہوا ہے. کانٹے دار جھاڑیاں ہوتی ہیں نا رستوں میں، صحراؤں میں بہت زیادہ ہوتی ہیں بعض دفعہ. کہا جب آپ گزرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اپنے دامن کو لپیٹتا ہوں، دائیں بائیں سے ٹیڑھا میڑھا ہو کے کوئی کانٹا نہ لگے، کوئی جھاڑی نہ لگے، اس طرح گزر جاتا ہوں.
فرمایا تقوی اسی کو کہتے ہیں، یہ دنیا کی زندگی ہے، طرح طرح کے گناہ ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہیں، ہاں، تو ان سے اپنے آپ کو درمیان سے جو بچا کے لے گیا نا وہ متقی ہے۔ وہ کیا ہے؟ متقی ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ، وہ جو بھی مرید ان کے پاس مرید ہونے آتا تھا نا، وہ اس کو وظیفہ نہیں دیتے تھے، وظائف نہیں دیتے تھے کہ تم یہ وظیفہ پڑھو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو۔ وہ کہتے تھے کیا کیا گناہ ہیں، گناہوں کی لسٹ بناؤ اور چھوڑ دو گناہوں کو۔ کیا کرو؟ چھوڑ دو گناہوں کو۔ تو اللہ کا قرب جو ہے نا وہ گناہوں کے چھوڑنے سے حاصل ہو سکتا ہے، گناہوں سے دور ہونے سے اللہ کا قرب حاصل ہو سکتا ہے۔ دیکھیں نا، بعض دفعہ ہم مسجد کے ماحول میں بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ والوں کی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں، کسی بزرگ عالم کی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں، مسجد کے اندر نیچے بیٹھنے والے لوگوں میں کوئی ایسا متقی بزرگ انسان ہوتا ہے، بعض دفعہ ہمارے دل پہ بہت زیادہ اثر ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یار کبھی بس ایسے نیکیوں اور اللہ کی رحمت نہ ایسے برس رہی ہوتی ہے ہمارے اوپر، ہمارے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، ذکر اذکار، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اللہ کی طرف دل جڑ جاتا ہے۔ اچھا باہر نکلتے ہیں، باہر نکلتے ہی کیا ہوتا ہے کہ وہ نور ختم ہونے شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کبھی سوچی ہے آپ نے؟ اس کی وجہ سوچیے۔ اس کی وجہ یہ ہے جیسے ہی ہم باہر نکلے نا، اب ہماری نظروں نے بد نظری شروع کر دی، وہ نور نکلنا شروع ہو گیا نا، ختم ہونا شروع ہو گیا۔ ہمارے ہاتھوں نے برے کام شروع کر دیے، ہمارے پاؤں غلط رستے پر چل گئے، ہماری زبان غلط استعمال ہونا شروع ہو گئی، گھر میں داخل ہوتے ہی بیوی بچوں کو ڈانٹ دیا، برا بلا کہہ دیا، ہاں جی، اپنے ماتحتوں کو ڈانٹ دیا، ان کے ساتھ برائی والا معاملہ کر دیا۔ یہاں تک کہ جو لوگ ہم جیسے مسجدوں میں مدرسوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ طلباء کو ڈانٹ دیتے ہیں، مار دیتے ہیں بعض دفعہ، جو کہ بہت غلط ہے، ناجائز ہے۔ بھائی بات یہ ہے کہ جب ایک بندے کو ہم نے کچھ کہا ہے، اس کی ذاتیات پر اٹیک کیا ہے، اس کی ذات کو ہم نے برا بلا کہا ہے، چاہے وہ آپ کی بیگم ہے، آپ کی بچی ہے، آپ کا بچہ ہے، آپ کی اولاد ہے، کوئی آپ کے ماتحت ملازم ہے یا آپ کا شاگرد ہے، جب ہم نے اس کی ذات کو برا بلا کہہ دیا تو ہمارے پلے کیا رہ گیا ہے؟ خاص کر ہمارے لیے زیادہ خطرہ ہے، آپ لوگوں سے زیادہ خطرہ ہمارے لیے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ جو دیندار لوگ ہوتے ہیں بعض دفعہ طلباء کو مار بھی دیتے ہیں، شیطانی کی شرارت کی سبق نہ یاد کیا، بعض دفعہ غصہ ہو گئے، بعض دفعہ اس کو برا بلا کہہ دیا۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو طلباء ہیں یہ اہل اللہ ہیں، اللہ کے متعلقین ہیں، اللہ کے گھر کے لوگ ہیں، اور جو بندہ اللہ کے گھر والوں کو برا بلا کہے، ہاں جی، وہ بندہ یہ کہے کہ میں نیک بن جاؤں گا، یہ اس کا خیال ہے، پکڑا جائے گا وہ۔ اسی طرح آپ حضرات ماشاءاللہ مسجد میں آتے ہیں، طلباء ہوتے ہیں، جگہ جگہ سے چھوٹے آئے ہوتے ہیں، بعض دفعہ ہم بڑی بری نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کے گھر والے ہیں، یہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ اللہ کے گھر کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ محبت سے پیش آؤ، یہ قرآن پڑھنے والے ہیں۔ تو خطرہ ہے ہر طرف سے، یہ سارے جب سسٹم کھلے ہوئے ہیں نا، وہ ہمارا جو نور دل میں آیا ہوتا ہے وہ سارا نکل جاتا ہے۔ اور اس کی نسبت ایک انسان ایسا ہے جو فرض پڑھے، کچھ بھی نہیں کیا، نماز پڑھی، چپ کر کے نکل گیا، نظروں کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، ہاتھوں کی حفاظت، وہ تھوڑا نور بھی اگر اس نے لیا نا، اس نے جمع کیا ہوا ہے، دوسرے وقت اور بڑھ جائے گا، اور بڑھ جائے گا، وہ بھر جائے گا نور سے۔ اس کی مثال آپ لیں، میری طرف توجہ کریں جی، پنکھے چلتے رہیں گے۔ آپ نے کبھی غور کیے گھر کے اندر بعض دفعہ نا بعض نلکا خراب ہو جائے نا، اس سے ایک ایک قطرہ پانی کا نکلتا ہے، ہوا ہے کبھی بھائی آپ کے ساتھ؟ تقریباً میرے ساتھ تو بہت ہوا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ اس قطرے کے نیچے بالٹی رکھ دیتے ہیں بعض دفعہ، یار ایک ایک قطرہ پانی کا یہ ضائع نہ ہو جائے، ایسے بھی ہوا ہے۔ اچھا رات کو ہوا ہے کہ قطرہ اس میں گرتا رہتا ہے نا، صبح تک وہ بالٹی ایسے لبالب بھری ہوتی ہے، آیا ہے قطرہ قطرہ۔ اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، ایسے بھی آپ کے ساتھ ہوا ہوگا، میرے ساتھ ہوا ہے کہ ہم اوپر سے بڑا نلکا کھولتے ہیں، ہاں ایسے بھرتے ہیں، اور بعض دفعہ ہمیں پتہ نہیں تو برتن نیچے سے پھٹا ہوا ہوتا ہے، اوپر سے بہت رفتار سے پانی آ رہا ہے، نیچے سے اسی رفتار سے نکل رہا ہے، وہ بھرے گا کبھی؟ تو آپ نے جو نور حاصل کیا ہے، اس نور کے نکلنے کے لیے 50 نلکے ہم نے لگائے ہوئے ہیں جو باہر نکال رہے ہیں، کیا نور حاصل ہوگا؟ اور ایک بندہ قطرہ قطرہ لے رہا ہے، لیکن اس نے اس نور کو اندر محفوظ کر لیا ہے۔ ولی میں اور عام بندے میں کیا فرق ہوتا ہے؟
وہ بھائی ولی میں اور عام بندے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ آج کل تو ہم نے ولایت کا اس کا مطلب ہی اور سمجھ لیا، ہم کہتے ہیں یار ولی وہ ہوتا ہے آگ پر چلے، ہواؤں میں اڑے، دریا کے پانی پر چلے، وہ کھاتا پیتا کچھ نہ ہو، ہاں جی، وہ بہت ہاں جس طرح نئی دلہن چلتی ہے اس طرح چلتا ہو کبھی اس کی، یہ ساری ایسی بات نہیں ہے، یہ ولی اس کو نہیں کہتے۔ ولی اس کو کہتے ہیں ان اولیاء الا المتقون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولی تو وہ ہیں جو متقی ہیں۔ متقی کا مطلب یہ ہے کہ جو گناہوں سے بچتا ہے۔ اب ایک بندہ اگر گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور ولی کا میں آپ کو بتا رہا تھا، ولی اس کو کہتے ہیں جو اس کی زندگی میں گناہوں کی جگہ نہیں ہوتی، وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ یہ لازمی نہیں ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ وہ لمبی تہجدیں پڑھے، ساری رات وہ کھڑا ہو، یہ لازمی نہیں ہے۔ ہاں جب اللہ کی محبت آ گئی پھر اس کو رات کو نیند ہی نہیں آنی، اللہ کی محبت آ گئی ذکر اذکار کے بغیر وہ رہ ہی نہیں سکتا، اللہ کی یاد کے بغیر وہ رہ ہی نہیں سکتا، وہ نوافل اور ابابین پڑھے بغیر وہ رہ ہی نہیں سکتا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس کی وجہ سے یہ ولی نہیں بنا، ولی یہ اس وجہ سے بنا ہے کہ یہ گناہوں سے بچ رہا ہے۔ یہ کس سے بچ رہا ہے؟ گناہوں سے بچ رہا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج ہمارا یہ حال ہو گیا ہے کہ ہمیں بالکل گناہ نہیں لگتا، گناہ کی ہمیں پرواہ تک نہیں ہے، تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ ہاں موبائل آپ سوچیں، وہ اس دن بھتیجا میرے پاس آیا تو کہتے ہیں چاچو موبائل کتنا استعمال کرتے ہوں؟ ماشاءاللہ بڑا اچھا بچہ ہے۔ میں نے کہا یار میں تو بہت کم استعمال کرتا ہوں، زیادہ نہیں کرتا۔ کہتے نہیں ایسے نہیں پتہ چلتا، یہ میں بھی سوچتا تھا۔ میں نے کہا پھر؟ کہتے ہیں کہ سکرین ٹائم وہ آپ پتہ ہوگا، آپ لوگوں کو زیادہ پتہ ہوگا، کہتے ہیں وہ چیک کرتا ہوں کہ کتنا ہے آپ کا۔ تو میرا خیال ہے کہ تب تھے بھی چھٹیوں کے دن تو کوئی ٹوٹل 1 گھنٹے کے لگ بھگ تھا، لیکن مجھے یہ تھا کہ اتنا بھی نہیں ہوگا، 24 گھنٹے کا میں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو اب میں حیران پریشان، میں نے کہا یار 1 گھنٹہ؟ کہتے ہیں مجھے بھی نہیں پتا تھا، میں نے جب اپنا چیک کیا تو میرے 2.5 گھنٹے بن رہے تھے۔ کتنے بن رہے تھے؟ کہتے ہیں مجھے یہ لگ رہا تھا کہ میں استعمال ہی نہیں کرتا۔ تو بھائی اس وقت مجھے فکر پیدا ہوئی کہ میں نے کہا یار 1 گھنٹہ مطلب جیسے کیسے بھی کسی کو جواب دیا، اس میں نے مطالعہ بھی کیا تھا، میں نے موبائل پہ کتابیں رکھی ہوتی ہیں تو میں نے اس میں کافی ٹائم مطالعہ بھی کیا تھا اس میں، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر بھی میں نے سوچا یار کہ بہت سارا ٹائم، اتنا ٹائم تو میں نے مطالعہ نہیں کیا، زیادہ سے زیادہ حد مارے تو میں نے 30 منٹ مطالعہ کیا ہوگا، پھر بھی 30 منٹ اور لگے تو کدھر ٹائم لگائیں گے؟ تو اپنا محاسبہ کریں کہ دیکھیں یار کہ ہم نے جو موبائل استعمال کر رہے ہیں کتنا ٹائم استعمال ہو رہا ہے، اور پھر موبائل میں کیا جائز دیکھ رہے ہیں کیا ناجائز دیکھ رہے ہیں۔ ضرورت ہے جتنی اتنا استعمال کر لیں، بس بات ختم۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو اسی طرح اپنے آپ کو بچانا ہے، ہم نے اپنی نظروں کو بچانا ہے، اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہے، اپنے گھر کے اندر اچھا اخلاق پیش کرنا ہے ہم نے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی سنوار دے گا اور آخرت بھی سنوار دے گا۔ ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں۔ دیکھیں یہ جو گناہ ہے نا، گناہوں کی بدبو ہوتی ہے۔ گناہوں کی کیا ہوتی ہے؟ گناہ نجاست ہے۔ گناہ کیا ہے؟ گندگی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، جتنا مرضی آپ کو خوبصورت لگے نا گناہ گندگی ہے، نجاست ہے، بدبو ہے، اور نیکی نا خوشبو ہے، نیکی کے اندر روشنی ہے۔ دیکھیں آپ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے نا اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے۔ جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے۔ یہ بدبو ہے باقاعدہ بھائی، جھوٹ بولا بدبو نکلی منہ سے۔ اور اس طرح حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جب بندے کی روح قبض ہوتی ہے نا، جو فرشتے ملک الموت کے ساتھ آتے ہیں نا، وہ آ کر انسان کے جسم کو سونگھتے ہیں، دیکھتے ہیں کدھر کدھر سے گناہوں کی بدبو آ رہی ہے۔ فرمایا کہ جتنے گناہ ہوتے ہیں اتنی ہی مار پٹائی کر کے اس کی روح نکالی جاتی ہے۔ بدبو ہے بھائی، گندگی ہے، نجاست ہے۔ اسی طرح یہ بھی حدیث شریف کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ بعض دفعہ بندے کی آنکھیں زنا کر رہی ہوتی ہیں، زناکار آنکھیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جو لوگ زنا کرنے والے ہوں گے، زناکار لوگ، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، زناکار لوگوں کا فرمایا کہ قیامت والے دن جب جہنم میں پھینکا جائے گا نا، تو جہنمیوں کو ان کے
اعضاء سے ایسی بدبو آئے گی کہ وہ ایک دم سے دیکھیں گے کب کب غلط لوگ آ گئے ہمارے ساتھ، مطلب وہ بھی جہنمی ہے، لیکن ان سے اللہ کے بدترین بدبو آئے گی، زناکار ہے۔ تو یہ تو جب گناہ کریں گے تو اس کی بدبو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور جو بندہ نیکی کرتا ہے اس کی خوشبو بھی ہوتی ہے، اس کی کیا ہوتی ہے؟ خوشبو بھی ہوتی ہے بھائی۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ایسے اللہ کی کرم نوازی ہوتی ہے نا، بعض خوشبوئیں جسم سے بھی پھوٹنا شروع ہو جاتی ہیں، روح سے تو خوشبو آتی ہی آتی ہے نا، لیکن بعض لوگ ایسے نیک ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے جسم سے بھی خوشبوئیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ نبی علیہ السلام جس گلی سے گزر جاتے تھے لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا آپ گزرے ہیں۔ کیسے پتہ چلتا تھا؟ کیسے پتہ چلتا تھا؟ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، فرمایا کہ میں نبی علیہ السلام جب سوئے ہوتے تھے نا تو میں آپ کا پسینہ مبارک نا شیشی کے اندر بند کر دیتی تھی۔ پھر مدینہ کے اندر جن عورتوں کی شادی ہو نا تو ان کو دیتے تھے خوشبو لگانے کے لیے۔ ایک گھر والے بڑے غریب تھے، انہوں نے ان کی بچی کی شادی تھی، گھر والوں نے کہا ان کی والدہ یہ کوئی بھی آئے نبی علیہ السلام کے پاس کہ یا رسول اللہ بچی کو نا شادی ہے، خوشبو کوئی نہیں ہے، بڑے غریب ہیں، آپ نے اپنا پسینہ مبارک نے ایک شیشی کے اندر بند کر کے دے دی، فرمایا یہ لگا لینا۔ فرمایا اس دلہن کو لگایا اور کچھ نہ بچا ہوا پسینہ گھر میں رکھ لیا۔ ان کے گھر کا نام یہ مشہور ہو گیا تھا مدینہ منورہ میں کہ خوشبوؤں والا گھر، عطروں والا گھر۔ بات سمجھ آ رہی؟ جسم سے بھی خوشبو پھوٹتی ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بزرگ اور نیک انسان، اللہ تعالیٰ کے ولی، نبی علیہ السلام کے ہر جگہ کے ساتھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ ابوبکر کے جسم سے جو خوشبو آتی تھی نا وہ کسی مشک و عنبر سے بھی نہیں آتی تھی۔ ایسے نیک اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ان کے جسموں سے خوشبوئیں نکال دی۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے متعلق میں نے سنا ہے، جو حضرات جاتے ہیں، میں نے ابھی کا سنا کہ ابھی تک ان کی قبر مبارک سے خوشبو آ رہی ہے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ بھائی لوگ ادھر عطر ڈالتے ہیں کیا؟ کہا نہیں، ماربل لگا ہوا ہے سارا، ادھر کدھر عطر کی جگہ ہے؟ جو وہاں کے امام صاحب کہتے ہیں یار ہم زندگی گزر گئی یہ خوشبو آ رہی ہے۔ ایسے ہی ہے، نیکی جب انسان کرتا ہے تو اس سے خوشبوئیں آتی ہیں، نیکی خوشبو ہے، گناہ نجاست ہے، بدبو ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، ہندوستان کے ایک بزرگ تھے، خواجہ مشکی رحمہ اللہ تعالی علیہ، ان کا نام خواجہ مشکی سے مشہور ہے، کتابوں میں بھی آپ کو یہی ملے گا، نام ان کا کچھ اور تھا، یہ بعد میں پڑا ہے۔ وہ ایسے ہوا کہ فرماتے ہیں کہ ان کے جسم سے خوشبو آیا کرتی تھی، تو لوگ پوچھتے تھے، اصرار کرتے تھے حضرت کون سی خوشبو استعمال کر رہے ہیں آپ؟ کہتے یار کوئی خوشبو نہیں استعمال کرتا۔ بہرحال لوگ چھوڑتے نہیں تھے، کرتے کرتے ایک وقت انہوں نے واقعہ بیان کیا، کہا کہ میری جوانی کی عمر تھی اور میں گلی سے گزرا کرتا تھا، مطلب پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، جو بھی اس وقت کام کرتے تھے دین کا وہ۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ ایک بڑھیا دروازے پر کھڑی ہے اور کہنے لگی کہ اگر آپ آ جائیں، ہمارے گھر میں بیماری ہے تو یہاں پر اگر آپ کوئی دم کر دیں اللہ تعالیٰ شفا دے دے اس کی وجہ سے۔ کہتے ہیں میں بھی چلا گیا اندر، جیسے میں اندر گیا اس نے لاک لگا دیا، تالا لگا دیا۔ کہتے ہیں اتنے میں ایک نوجوان جو ہے نا وہ عورت آئی، وہ اس کی مالکین تھی اس گھر کی، وہ کہنے لگی کہ تجھے میں گزرتا ہوا دیکھتی ہوں روز اور میرا نا تیرے ساتھ برائی کرنے کا ارادہ ہے۔ یہ بڑے بزرگ تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، کہنے لگے کہ یار میں تو کبھی برائی نہیں کر سکتا۔ بہت سمجھایا بجھایا، اس نے کہا نہیں، اگر نہیں کرو گے تو میں تمہارے اوپر الزام لگاؤں گی، چیخوں گی، چلاؤں گی، ہاں جی، تمہیں سنسار کیا جائے گا، دنیا میں بھی ذلت ہوگی اور میں نے تمہیں چھوڑنا نہیں ہے۔ بڑا مشکل جب یہ سوچ بچار میں پڑ کے اللہ تعالیٰ سے مانگ بھی رہا ہے دل دل میں کہ یار کیا کروں، کدھر جاؤں میں، کدھر پھنس گیا ہوں میں۔ جس کا بچنے کا ارادہ ہوتا ہے نا وہ ہر جگہ سے بچ جاتا ہے۔ بچنے کا ارادہ ہونا چاہیے، اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت ہونی چاہیے کہ ہم نے اللہ کو کل کیا منہ دکھائیں گے ہم۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا جی مجھے واش روم کا تقاضا ہے، اس نے کہا چلو مان تو گیا ہے تو چلو ٹھیک ہے چلا جائے۔ کہتے ہیں میں اندر گیا، واش روم میں گندگی نجاست تھی، وہ میں نے اپنے کپڑوں پہ اپنے جسم پہ مال دی۔ بچنے کے لیے اور مجھے کوئی راستہ نہیں ملا تو میں نے یہ کر دیا۔ اب گندگی کے ساتھ، نجاست کے ساتھ جب میں باہر نکلا نا
उस औरत ने कहा क्या पागल है ये, निकालो इसको इधर से। कहते मुझे बाहर निकाला, मैंने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया। कहते मैं जल्दी जल्दी गया, लोगों से छुपते छुपाते जाके अपने आप को नाया में कपड़े धोए, कपड़ों को पाक किया। हाँ जी, और अब ना मैं इस सोच में हूँ कि यार लोग मुझसे बदबू ना आए गंदगी की, निजासत की। कहते हैं उसी दिन से लोगों ने पूछना शुरू किया कि कौन सी खुशबू निकाल रही है। कहते हैं वो दिन है और आज का दिन है, मुझसे खुशबू आ रही है। एक बंदा गुनाहों से बच गया, अल्लाह ताला ने उसको दुनिया में ये एहसास अता फरमा दिया। इमाम आसिम बड़े मशहूर कारी हैं मदीना मुनव्वरा के, कहते हैं उनके मुंह से खुशबू आया करती थी। लोग पूछते थे, शागिर्द पूछते थे, हजरत क्या मुंह में क्या रखते हैं ऐसा आपके मुंह से हर वक्त खुशबुएं फूटती हैं? तो हजरत ने फरमाया कि भाई एक मरतबा ऐसे हुआ, ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और आपने फरमाया कि आसिम तू अल्लाह का कुरान इतनी मोहब्बत के साथ पढ़ता है, मेरा दिल करता है तुझे बोसा दूँ। फरमाया और मेरा मुंह करीब किया, नबी अलैहि सलाम ने बोसा दिया। फरमाया कि वो दिन और आज का दिन मेरे मुंह से खुशबू आ रही है। तो बात ये अर्ज कर रहा था कि नेकी की खुशबुएं हुआ करती हैं और बुराई की बदबुएं हुआ करती हैं। बदबू से अपने आप को बचाना है, अपने आप को बदबू से दूर रखना है। नेकी और गुनाह में फ़र्क है। क्या फ़र्क है भाई? नेकी जो है ना, अल्लाह ताला ने कुरान में जा बजा फरमाया नूर है और गुनाह अंधेरा है। गुनाह क्या है? आप एक कमरे में चले जाएं, अंधेरा है, वीरान कमरा था, वहाँ पर सांप बिच्छू हैं, हाँ जी, तो क्या करेंगे? काट लेंगे ना, नुकसान करेंगे ना, जान जाएगी भाई। और अगर उसी कमरे में लाइटें चली हुई हैं, पहले तो वो लाइट में रहते ही नहीं है, वो निकल जाते हैं वहाँ से, यार कोई आएगा मारेगा हमें। और अगर आप चले गए वहाँ पर मौजूद भी हों तो आप उनको मार देंगे या निकाल देंगे, आप नुकसान से बच जाएंगे। तो यही नेकी है भाई, कि नेकी को करना जो है ना, ये रोशनी है, अंदर नूर पैदा करती है, रोशनी पैदा करती है। और बुराई जो है ना, वो अंधेरा है, जुल्म है, हमें अंधेरों में धकेलता है, हमें अल्लाह से दूर करता है। तो अपने आप को बचाएं। अच्छा, इसका एक छोटी सी बात अर्ज कर देता हूँ। बंदा ना बाज़ दफ़े ऐसे होता है कि बचना चाहता है, बच नहीं सकता। बचना चाहता है, बाज़ दफ़ा बुराई का पता भी होता है, बुराई का पता भी होता है, लेकिन इंसान बच नहीं सकता। क्या करें? अच्छा, इसको क्या कहते हैं ना, इसको कहते हैं कि इल्म के बावजूद गुमराही। यही कहते हैं ना, इल्म के बावजूद गुमराही। सिगरेट पीने वाले जानते हैं कि सिगरेट के ऊपर बड़ी एक ख़तरनाक सी तस्वीर बनाई हुई है आजकल, और साथ लिखा होता है कि सिगरेट नोशी सेहत के लिए मुज़िर है। सिगरेट पीने वाला अपने बेटे को सिगरेट नहीं पीने देता, अपने भाइयों को मना करता है, यार दोस्तों को मना करता है, कहता है यार ये अच्छी चीज़ नहीं है, हम तो आदी हो गए हैं। तो इसको कहते हैं इल्म के बावजूद गुमराही। इसको पता है नुकसानदेह है, लेकिन पी रहे हैं बस। ठीक है जी। अल्लाह ताला ने कुरान में भी फरमाया ना, अफ़राअयत मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवाहु व अज़ल्लहु अल्लाहु अला इल्म। फरमाया कि उस बंदे को देखा है जिसने अपना माबूद अपनी ख्वाहिशात को बना दिया और अल्लाह ने उसको गुमराह कर दिया इल्म के बावजूद। इल्म के बावजूद गुमराही इसी को कहते हैं। तो अपने आप को बचाना है। क्या करना है? अपने आप को बचाना है। तो जो बंदा अपने अंदर ये कोशिश करेगा और अपने अंदर ये ज़ौक़ पैदा करेगा कि यार मैंने अपने आप को गुनाहों से बचाना है और नेकी की तरफ जाना है, गफलत की आंखें हमने खोलनी है, बेदार करना है अपने आप को, तो इंशाअल्लाह ये एक ना एक दिन कामयाब ज़रूर होगा। बात समझ आ रही है? तो रोज़ अपना मुहासबा करें, अपना देखें गुनाह कौन कौन से, उनका हिसाब लगाएं, फ़लाँ 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 गुनाह है। अच्छा, फिर गुनाहों से ना, गुनाहों से दूर कैसे रहा जाता है? गुनाहों की महफिल छोड़नी पड़ती है। बुजुर्ग कहते हैं ना, यार बद बुरा है मारे बद से। मार सांप को कहते हैं बुरा दोस्त ज़्यादा बुरा है, ज़्यादा खतरनाक है किससे? खतरनाक सांप से। क्यों? खतरनाक सांप ने काट दिया तो मर जाएगा, और अगर खतरनाक दोस्त ने डस लिया ना, बुरे दोस्त ने डस लिया ना, जहन्नम में पहुंचा के छोड़ेगा। भाई शैतान से भी बुरा होता है बुरा दोस्त। हमारी यारी नौजवानों को हम समझाते हैं कि हमारा यार है, वो भाई शैतान से भी बुरा होगा। ये शैतान तो वसवसा पैदा करेगा, समझाएगा कि यार फलां गुनाह करो, फलां तरफ जाओ, यही कर सकते हैं ना शैतान, और हाथ से पकड़ के लेके जाएगा। बुरा दोस्त हाथ में हाथ डाल के हाथ से पकड़ के बुराई की तरफ लेके जाता है।
تو یار بد جو ہوتا ہے نا وہ مار بد سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اپنی محفل کو سلجھائیں. جو بچوں کی تربیت چاہتے ہیں ان کی محفل کو سلجھائیں. اللہ والوں سے تعلق قائم کریں. اللہ والوں کے پاس بیٹھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن ہمیں عافیت عطا فرمائے گا, گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اذان کے بعد سنتے ہیں.